بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 رمضان المبارک کی تراویح میں قرآن کریم کا جو حصہ پڑھا گیا اس کا خلاصہ اور مضامین۔ سورۃ الانعام یہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، سوائے اس کی 6 آیات کے وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ یہاں سے لے کر 3 آیات، اور قل تعالوا سے آگے 3 آیات۔ سورت کا نام سورۃ الانعام ہے۔ عام طور پر انعام کا اطلاق اونٹ پہ، گائے پہ، بھیڑ بکری پہ کیا جاتا ہے، جنہیں ہم مویشی بولتے ہیں، گھروں میں جن کو پالا جاتا ہے، انسان سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ سورۃ النحل کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ہم نے مویشیوں کو پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے بہت سارے فائدے ہیں، ان کو تابع کیا اور ان کا گوشت استعمال کرتے ہو، سواری کرتے ہو، ان سے اون حاصل کی جاتی ہے، اس سے کتنے فوائد ہیں، کپڑے بنتے ہیں، کمبل بنتے ہیں، بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، اور خیمے بنائے جاتے تھے۔ کھال سے بہت ساری چیزیں استعمال کی بنائی جاتی ہیں، کوٹ اور بیگ، شوز وغیرہ بہت کچھ بنتا ہے۔ تو سورۃ الانعام کے اندر رکوع 20 ہیں، آیات 165 ہیں، 3050 کلمات ہیں اور 12422 حروف پر مشتمل یہ سورت ہے۔ تو اس سورت کی وجہ تسمیہ، اس سورت میں حلت اور حرمت کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے اور جانوروں سے متعلق مشرکین کی جہالتوں اور رسموں کو بیان کیا گیا ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا۔ اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط، سورہ مائدہ کا اکثر حصہ اہل کتاب سے متعلق تھا اور سورہ انعام میں اکثر حصہ ملحدین اور مشرکین سے متعلق ہے۔ یہ سورت چونکہ اصول دین پر مشتمل ہے، اسے توحید اور تحمید سے اس کا آغاز کیا گیا ہے، اور ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا خالق ہونا بیان فرمایا ہے تاکہ توحید ثابت ہو جائے کہ ہر چیز کا خالق، زمین کا خالق، آسمان کا خالق، نور کا خالق، سب کا خالق اللہ ہی ہے۔ مشرکین اور مجوس کا رد کیا جو خیر اور شر کے الگ الگ خالق سمجھتے تھے، یزدان اور اہرمن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کا خالق صرف میں ہی ہوں، میرا کوئی شریک و صحیب نہیں ہے۔ یہ زمین و آسمان خود بخود نہیں بنے بلکہ صانع موجود ہے، کسی نے بنائے ہیں تو تب بنے ہیں۔ اس سورت کے مضامین ایک نظر سمجھ لیجئے۔ توحید کے دلائل اس میں ذکر کیے گئے ہیں، جس میں شرک کی جملہ اقسام کی تردید کی گئی ہے۔ مسئلہ رسالت کو دلائل سے بیان کیا، عقیدہ معاد اور قیامت کے مسئلے کو دلائل قاہرہ سے بیان کیا، ملحدین، مشرکین، مبتدعین کے مذہب کا رد کیا گیا، فرقہ داہریہ جو لوگ اللہ کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں ان کا رد کیا گیا، اثار قدرت کو ذکر فرما کر اللہ کے وجود کو ثابت کیا، اور مشرکین عرب جو مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں تھے ان کے مقابلے میں اللہ کی صفات کو بیان کیا، اور یہ ثابت کیا کہ تمام جہان اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہی عالم کے وجود اور عدم کا مالک ہے، جس طرح اس نے پہلی بار پیدا کیا دوبارہ پیدا کرنے پر بھی وہی قادر ہے۔ حضرت امام قرطبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت اصول دین کا ماخذ ہے، عقائد کے مسائل علماء اکثر اسی سورت سے مرتب کرتے ہیں۔ یہ سورت توحید کے اصول اور قواعد پر مشتمل ہے، جنت، جہنم، حشر، نشر کے مسائل اس میں موجود ہیں۔ درمیان میں انبیاء کرام کے واقعات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، شرک اور رسوم جاہلیت کا انکار اور ابطال فرمایا گیا، اور اس کے مقابلے میں مکارم اخلاق کو بیان کیا گیا۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو رکھا گیا اور اس میں ملت ابراہیمی کے تمام اصولوں کا خلاصہ بیان کیا۔ سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت سورۃ البقرہ ہے اور تیسری آل عمران ہے، ان میں بھی ملت ابراہیمی کی تفصیل بیان فرمائی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں ملت ابراہیمی کی ظاہری تفصیل کو بیان کیا گیا،
اس میں ادنا مسائل سے لے کر خلافت تک کے مسائل کو بیان کیا گیا، جیسا کہ مضامین میں آپ نے سن لیا۔ انفرادی اور اجتماعی احکامات کو بیان کیا۔ پھر سورۃ النساء اور سورہ مائدہ کو ساتھ ملا لیں تو ملت کے احکام اور مسائل کی تکمیل کر دی۔ سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں انسانی زندگی سے متعلق اہم امور کو بیان کیا گیا۔ عورتوں اور کھانے کے متعلق انسانی زندگی کے جتنے اہم امور ہیں ان کو بیان کیا گیا، اس لیے کہ عورت کا تعلق اور کھانے کا تعلق انسانی زندگی کے ساتھ ہے، اس سے وہ پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ پھر سورۃ البقرہ میں اگر ایک دقیق انداز سے دیکھا جائے تو یہود کے باطل عقائد اور نظریات کا رد کیا، اور آل عمران میں نصارہ کے عقائد باطلہ کی تردید کی، اور دونوں قوموں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم کی ملت کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اور تیسرا گروہ جس نے ملت ابراہیمی کے اندر بگاڑ پیدا کیا وہ مشرکین عرب کا تھا۔ تو سورۃ النساء اور مائدہ میں روئے سہن مشرکین عرب کی طرف ہے، تو قرآن کریم نے آ کر بتا دیا کہ سب طبقے اپنے پیدا کردہ بگاڑ کو چھوڑیں اور ملت ابراہیمی کا حصہ بنے۔ ماس دعووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ سورۃ البقرہ میں یہود کی چالیں، ان کی حرکتیں، اقوال، ان کی خرابیوں کو بیان کیا گیا۔ پھر سورہ آل عمران کی 83 آیات میں نصارہ کا رد کیا گیا، ان کے غلط عقائد کی نشاندہی فرمائی، موبائل تک کا چیلنج دیا گیا، لیکن ابھی تک نصارہ نے اپنی ضدیں نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد چھٹی سورت سورہ انعام ہے اور 7ویں اعراف ہے، یہ سب مل کر قرآن کریم کے ایک باب ہے۔ سورہ مائدہ پہ پہلا حصہ ختم ہو گیا جس میں ملت ابراہیمی کو بیان کیا گیا تھا۔ اب سورہ انعام سے روح سون سابی ملت کی طرف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک درمیان کا جو زمانہ ہے یہ سابی ملت کا دور تھا، تو سابیوں نے بھی دین کے اصولوں کو بگاڑ دیا تھا، کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو اس ملت میں بھی توحید، طہارت، صلاۃ، صوم اصول موجود تھے، لیکن انہوں نے بالکل گڑبڑ کر دی۔ سابی ملتوں میں مشرق میں آج کل چینی قوم ہے، ہندوستان میں آریہ، ایران میں مجوسی، اور مغرب میں یونانی وغیرہ، یہ پانچوں قومیں سابی ملت کی پیروکار ہیں، مگر صرف دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم ملت ابراہیمی کے اوپر کاربند ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ سارے اصول چھوڑ کر مشرک ہو گئے ہیں، شرک میں مبتلا ہیں۔ جیسے یہود اور نصارہ اور مشرکین عرب ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے تھے لیکن ہیں ملت ابراہیمی پر نہیں، تو ایسے یہ قومیں بھی سابی ملت کا لیبل لگاتے ہیں، بہرحال ہیں مشرک۔ تو جملہ اقسام کے صورت میں رد کیا ملت ابراہیمی کے پیروکاروں سے۔ جب خطاب کیا تو الحمدللہ سے شروع کیا، اور سابی ملت کے دعوے داروں سے خطاب کو بھی الحمدللہ سے شروع کیا۔ تو ایک نظر اس صورت کے مضامین اور خلاصہ میں آپ کو بتا چکا، تھوڑا مزید مثال کر دیتا ہوں۔ صورت کے آغاز کو دلائل قدرت کے ساتھ شروع کیا، بیان کیا، تخلیق ارض و سما اور انسان کی تخلیق کو بیان کیا، کفار کے بارے میں خبر دی کہ ان کو لکھی ہوئی کتاب ہاتھ میں دے دیں تب بھی نہیں مانیں گے، قیامت کے دن اللہ نے سب کو جمع کرنا ہے، وہاں پر یہ تمنا کریں گے کاش دوبارہ ہم دنیا میں چلے جائیں، لیکن نہیں، اب دوبارہ کسی کو نہیں بھیجا جائے گا۔ اور مشرکین کی طرف سے جو آخرت کی پیشی کا انکار تھا اس کا ذکر کیا اور تردید فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے اور سننے کی جو صلاحیتیں اور قوتیں دی ہیں، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ان کو سلب کرنا چاہے تو کون واپس کر سکتے ہیں؟ عالم الغیب صرف وہی ذات ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دے اوپر سے یا پاؤں کی طرف سے تو کون تمہیں بچانے والا ہے؟ باقی پھلوں اور کھیتیوں کی پیداوار میں جو خود ساختہ تقسیمیں انہوں نے کی تھیں اس کا رد کیا، اور شرک کی سختی کے ساتھ تردید کی گئی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ آیت نمبر 151 تا 160 بہت اہم اصول بیان کیے، جس میں نمبر 1 تردید شرک،
नंबर 2 वालिदैन से हुस्न सलूक। नंबर 3 तंगदस्ती की वजह से औलाद को कत्ल न करना, इसका हुक्म दिया गया कि तंगदस्ती और गुर्बत और फकर के डर से औलाद को कत्ल न करो। तुम्हें भी अल्लाह रिज़्क देते हो, उनको भी अल्लाह ने रिज़्क देना है। ये आजकल जो वबा चल पड़ी है जी, महंगाई बहुत ज्यादा है, अखराजात नहीं है, फलां नहीं है, तो खानदानी मनसूबा बंदी करा दो, ये सरासर नाजायज और हराम है। बाकी उसमें कुछ तफसील है, लेकिन अभी तफसील का वक्त नहीं। और जाहिरी और पोशीदा फहाशी से बचो, नाहक कत्ल न करो, यतीमों का माल न खाओ, नाप तोल में कमी न करो, पूरा तोलो। आजकल तो बड़ा धोखा दिया जाता है नाप तोल में, सामने आला चीज लगाई होती है, पीछे घटिया और रद्दी चीज लगा के देते हैं, ये भी नाप तोल में कमी है। खराब चीज उठा कर दे दी, सामने अच्छी अच्छी चीज लगाकर लोगों को धोखा दिया, ये चीज बड़ी अच्छी है लेकिन पीछे से रद्दी माल डाल के दिया जाता है, ये सब धोखा है। और ये भी फरमाया कि सबके साथ मिलकर अदल व इंसाफ करो। अदल व इंसाफ का खुसूसी हुक्म दिया, हर एक के साथ अदल व इंसाफ करो, वादा पूरा करो, आज की पासदारी करो। तकरीबन 9 अहकाम यहां पर बयान किए गए जो पूरे दीन का निचोड़ है, और यही सीधा रास्ता है। आयत नंबर 162 में मकसद हयात और हकीकत ईमान को बयान किया गया, और अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात फरमा दी कि आप फरमा दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सब अल्लाह के लिए। तो अल्लाह ताला हिसाब लेने वाला है, मुआवजा करने वाला है, और बख्शिश करने वाला भी है, मगफिरत करने वाला भी है। तो बहुत जामे मज़ामीन की हामिल सूरत है। यह मज़ामीन अच्छी तरह से सुनिए, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा, और आगे दोस्त अहबाब से भी जरूर इसको शेयर कीजिए।